أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، درس قرآن کریم کو کچھ دنوں کے لیے موقوف کر دیا گیا، جو تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا تھا، اور ضرورت محسوس کی کہ جو یہ عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے میں ماہ ذی الحج کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات، مسائل و احکام، فضائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اللہ جل جلالہ سورۃ الفجر میں ارشاد فرماتے ہیں، والفجر قسم ہے فجر کے، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، والشفع والوتر اور قسم ہے جوڑے کی اور طاق کی، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، واللیل یسر واللیل اذا یسر اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا قسم کافی نہیں اس بات کے لیے کہ قیامت آنے والی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں عشرہ ذی الحج کی اور یوم نحر کی 10 ذی الحج کی رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ جو عشرہ ذی الحج ہے، عشرہ ذی الحج پر آ کر حج کے مہینوں اور دنوں کا اختتام ہوتا ہے۔ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج۔ ذی الحج اس کو یعنی حج والا اس مہینے کے اندر چونکہ حج کیا جاتا ہے، اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام ذی الحج رکھ دیا گیا۔ اور ذی الحج کا مہینہ ان مہینوں میں سے بھی ہے جو حرمت والے مہینے ہیں۔ زمانہ جاہلیت سے ہی ان مہینوں کا احترام اور ادب کیا جاتا تھا، اور حرمت والے مہینے میرے اللہ نے اس وقت سے پیدا فرمائے ہیں جس وقت سے آسمان اور زمین بنے، اسی وقت سے ان کی حرمت چلی آئی ہے۔ جس طرح 12 مہینے اللہ نے پیدا فرمائے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن میرے رب نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اسی وقت سے 12 مہینے کو بھی پیدا فرمایا۔ تو جس طرح 12 مہینے پیدا ہوئے، ان میں حرمت والے 4 مہینے اللہ جل جلالہ نے اسی وقت سے پیدا فرمائے، ان کی حرمت اسی وقت سے چلی آ رہی ہے، ان کا ادب و احترام، فضیلت اسی مہینے اسی وقت سے چلی آ رہی ہے۔ تو ذی الحج ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کی حرمت میرے اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت سے ہی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو حرمت والے مہینے میں 2 کام کیے جاتے تھے۔
نمبر 1 ان مہینوں کا ادب اور ان کا احترام، نمبر 2 ان مہینوں میں قتل و قتال، اس سے لوگ بچا کرتے تھے، یعنی قتل و غارت نہیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ باپ کا قاتل جا رہا ہوتا اور حرمت والا مہینہ ہوتا تو باپ کے قاتل سے انتقام نہ لیتے، بھائی کا قاتل جا رہا، والدہ کا قاتل جا رہا، بیٹی کا قاتل جا رہا اور بیٹے کا قاتل جا رہا، غرض یہ کہ کوئی بھی قاتل جا رہا ہوتا اور حرمت والا مہینہ ہوتا تو وہ لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی مشرکین عرب کفار ان مہینوں کے اندر اس سے انتقام نہ لیتے، قاتل کو قتل نہ کرتے، اس قدر ان مہینوں کا ادب و احترام کیا جاتا تھا۔ اب اس شریعت کے اندر، شریعت محمدیہ علیہ السلام میں قتل و قتال کی جو حرمت تھی وہ تو منسوخ ہو چکی، یہ حکم منسوخ ہو چکا، ادب و احترام آج بھی باقی ہے، ان مہینوں کی فضیلت، ان مہینوں کا ادب، ان مہینوں کا احترام یہ آج بھی باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحج کی فضیلت بیان فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کے نزدیک جتنی عبادات کرنے کا ثواب ان دنوں میں ملتا ہے اتنا اور دنوں میں نہیں ملتا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان دنوں کے اندر عبادت کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا ہو واپس نہ آنے کے ارادے سے، اس کے سوا اس مہینے کے اندر جو بھی اعمال کیے جائیں گے وہ بہت فضیلت رکھتے ہیں دیگر ایام اور مہینوں کے۔ تو اس مہینے کا جو شوال کے مہینے سے حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے، شوال پہلا مہینہ، ذی القعدہ دوسرا مہینہ، ذی الحج یہ تیسرا مہینہ۔ ذی الحج کے تیسرے مہینے کے پہلے عشرے میں حج کے دن کی تکمیل ہو جاتی ہے، حج کے دنوں کی 13 ذی الحج تک حج کے دنوں کی تکمیل ہو جاتی ہے، حج مکمل ہو جاتا ہے، قربانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو عید کے 3 دن ہیں، تینوں دنوں کی فضیلت ہے، تو 10 ذی الحج کو قربانی کرنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ دوسرے 11 ذی الحج کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے، 12 ذی الحج کے دن بھی عصر تک جو ہے مغرب آفتاب سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور ان پہلے عشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات میں عبادت کرنے کا ثواب اتنا ہے جتنا کہ لیلۃ القدر کی رات میں نوافل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، جتنا لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ جل جلالہ ذی الحج کے پہلے عشرے کی ہر رات میں اتنا اجر اور ثواب جو ہے عطا فرماتے ہیں جتنا کہ لیلۃ القدر کے رات میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ ذی الحج کے پہلے عشرے کے 1 دن کا روزہ، یعنی 1 ذی الحج کا روزہ یا 2 ذی الحج کا روزہ یا 3 ذی الحج کا روزہ یا 4 ذی الحج کا روزہ یا 5 6 7 8 9 ذی الحج کا روزہ، اس رکھنے کا اجر اور ثواب اتنا ہے کہ اللہ 1 سال کے روزوں کے برابر 1 دن کے روزے رکھنے کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وہ ہے کہ 1 دن کا روزہ رکھنا 1 سال، یعنی 1 سال روزے رکھنے کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں 1 دن کا روزہ رکھنا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحج کا روزہ جو عرفے کا دن ہے، یہ 9 ذی الحج کا روزہ، اس کا اجر اور ثواب اتنا اللہ جل جلالہ عطا فرماتے ہیں کہ 1 سال روزے رکھنے کا اجر اور 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا جو عرفہ کا دن ہے، تو
اس عشرے کی جس قدر فضیلت اور اس عشرے کی جس قدر اس میں اجر عبادت کرنے کا ملتا ہے اتنا کسی اور مہینے میں اور دنوں میں نہیں ملتا۔ لہٰذا ان دنوں کی قدر کی جائے، ان راتوں کی قدر کی جائے، اور جن راتوں اور جن دنوں کی فضیلت اور مرتبہ زیادہ ہوتا ہے ان میں گناہ کرنے کا عذاب بھی اتنا سخت ہوتا ہے، یعنی گناہ کی گرفت بھی اتنی سخت ہوتی ہے جتنی کہ ان دنوں میں جو دن فضیلت والے ہوتے ہیں، اجر والے ہوتے ہیں، جتنا ان میں اجر اور ثواب بڑھتا ہے اسی قدر ان دنوں میں گناہ کرنے کی شدت بھی گناہ کرنے کے عذاب کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو عشرہ ذی الحج جب شروع ہو، ایک تو ان کے راتوں کا ادب و احترام کیا جائے، خیال رکھا جائے، عبادت کی جائے، گناہ سے بچا جائے، اور دنوں کے اندر گناہ سے بچا جائے۔ تو عام طور پر جو لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں وہ گناہ ہے جھوٹ کا۔ ان دنوں میں جو خاص طور پر خریداری کرتے ہیں یہ گناہ ہے جھوٹ کا۔ خریداری کرتے ہوئے جانور کو بیچنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، جانور کو بیچنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کے بڑھ چڑھ کر اوصاف اور اس کے فضائل اور اس کی خصوصیات بتلائی جاتی ہے، تاکہ جو انجان لوگ ہوتے ہیں جن کو پہچان نہیں ہوتی جانور کے عمر کی اور اس کی شناخت نہیں ہوتی اس کی کچھ علامات سے، تو ان کو جھوٹ بول کر کم عمر والا جانور بیچ دیا جاتا ہے قربانی کے لیے۔ اب لوگوں نے تو جانور خریدنا ہے تو جانور کی قربانی کے بارے میں یہ بتلاتا چلوں کہ اونٹ کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے، کوئی نشانی پائی یا نہ جائے، لیکن بتلانے والا ایسا ہے کہ جس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، بھروسہ کیا جا سکتا ہے، تو اس پر اعتماد کرتے ہوئے عمر پر یقین رکھتے ہوئے کوئی جانور خرید لیتا ہے تو خریدنے والے کو تو اجر و ثواب مل جائے گا قربانی کرنے کا، لیکن بیچنے والے کو سارا اس کا وبال پڑے گا جھوٹ بولنے کی بنا پر۔ تو اونٹ کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ یہ بچڑا ہے جو ہے اس کی عمر جو ہے کم از کم 2 سال ہونا ضروری ہے۔ 2 سال کا بچڑا نر ہو یا مادہ ہو اس کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح پر بکرا بکری ہے اس کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے، اس سے کم عمر کا اگر ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پر دمبا ہے وہ اس کی عمر بھی 1 سال ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر اس کی عمر ہے 6 مہینے لیکن دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 1 سال کا ہے، اتنا فربا ہے، موٹا ہے اور جسامت کے اعتبار سے بڑا ہے، محسوس ہوتا ہے یہ 6 مہینے کا نہیں ہے بلکہ یہ 1 سال کا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تو صاحب نصاب پر قربانی جائز ہے، اور صاحب نصاب ضروری نہیں کہ اس کے مال پر سال گزرے تب قربانی جائز ہے، یعنی اتنا مال ہے کہ اگر وہ شخص سال اس کے مال پر گزر جاتا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی، تو اتنا مال ہے تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر قربانی نہیں کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا۔ بہرحال مسائل تو بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ روزانہ مسائل کے بارے میں ذکر کرتا چلوں گا۔ فی الحال ضروری سمجھا ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے کی فضیلت کے بارے میں، تو عام حضرات سے درخواست ہے کہ ضرور ان راتوں کا اور دنوں کا اہتمام کیا جائے، فضیلت کا خیال رکھا جائے، اس میں اذکار، عبادات اور نوافل، تہجد، نمازوں کا اہتمام، تلاوت قرآن کریم، صدقات، خیرات خوب اللہ کے راستے میں کیے جائے۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ ایک ایک عمل پر 1 سال کے نیکیوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ایک کو کامل سمجھ نصیب فرمائے۔